یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو پاکستان سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں ہم آپ کو ان ستاروں سے ملواتے ہیں کہ جو خود روشن ہوئے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے روشنی اپنے تک محدود رکھی بلکہ اس سے معاشرہ روشن ہوا۔ جی ہاں جناب، پاکستان کو آگے بڑھنے میں جن شعبوں کے اندر جو کارہائے نمایاں سر انجام دی گئی، ان میں سے ایک شخصیت بریگیڈیئر توفیق احمد صاحب کی بھی ہے۔ جی ہاں، ستارہ امتیاز، اور آج ان کو ہم نے گفتگو کے لیے بلایا ہے۔ ان تمام امور پر بات کر رہے ہیں جس پر پاکستان کا مستقبل وہ اس کے اوپر ریلائے کرتا ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ توانائی کا شعبہ ہے، چاہے وہ ماحولیات کا شعبہ ہے، یا پھر ہم ایک نئی ٹرمینالوجی جس کے اوپر دنیا بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ ہے الیکٹرک وہیکلز۔ تو یہ تو چیزیں ہم آگے جا کر بات کریں گے، لیکن ان کا جو بنیادی تعارف ہے وہ ہے نیشنل انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، ایک نیشنل ادارہ ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پروفائل پہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اس پوڈ کاسٹ پہ۔ تھینک یو ویری مچ میم، ویری کائنڈ آف یو۔ جی اچھا، بریگیڈیئر توفیق صاحب، آپ ستارہ امتیاز کا تو میں نے بتایا، اور یہ آپ کو 2 سال پہلے جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا، اور اس سے قبل جو ہے وہ آپ کا NRTC میں جو ہے وہ 5 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ کرونا کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جو وینٹیلیٹرز جب پاکستان میں، کیونکہ اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور بہت زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر بہت سارے ادارے کام کر رہے تھے کہ وہ بن جائے، تاکہ شارٹیج تھی اس وقت وینٹیلیٹرز کی، تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر اس پہ بھی کام کیا۔ پھر اس کے علاوہ چپ ڈیزائننگ، EV اور ٹیلیفونک انڈسٹری کو بھی بڑا سہارا دیا، اس وقت سہارا دیا جب وہ آلموسٹ کولیپس ہو رہا تھا شعبہ۔ تو تھوڑا بتائیے کہ آپ نے اپنی اس ایج کے اندر اتنے بڑے بڑے اداروں کے اندر کام کر لیا، کیا ایکسپیرینس ہے، اور کون سا ادارہ آپ کے بڑا نزدیک رہا دل کے؟ ویری انکریجنگ کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے یہ ایک مسرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے، اور یہاں آنے کی بھی خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہم سارے بچپن سے منسلک ہیں، ہم سنتے آئے ہیں ریڈیو پاکستان کو، ہم جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں سارے۔ تو سب سے پہلے کہ جو میں نے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن کو پہلے ہیڈ کیا، اس کے اندر ہم ایک نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آئے، نئی جو ٹیکنالوجیز کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہم اس لیول پہ لے گئے کہ جہاں پہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کرونا کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 2 پرابلم چل رہی تھی، ایک وینٹیلیٹرز کی اور ایک وینٹیلیٹر جو پہلے موجود تھے ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی۔ اس میں کچھ والنٹیئرز تھے بہت اچھے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو آرگنائز کیا، اپنے ساتھ لنک کیا، اور ادھر ہی ہم نے ایک نیا وینٹیلیٹر بھی ڈیزائن کیا، اور یہ واحد NRTC کا وینٹیلیٹر تھا جو کہ ڈریپ سے پاس بھی ہوا، اور پھر اس کو ہم نے یورپین سرٹیفکیشن بھی دی، اینڈ الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی وینٹیلیٹر اب 5 ملکوں میں ایکسپورٹ بھی ہوا ہے، اور پھر اپنے بھی مختلف ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کمنگ اوور ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ کہ جی آپ جو EV کی ریکوائرمنٹ ابھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 2 میجر مسائل ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک ون از انرجی اینڈ سیکنڈ از انوائرمنٹ، کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ابھی اس کو گرین ہاؤسز کہہ لیں یا انوائرمنٹ کو پروٹیکشن کے اوپر اس قدر لاز آ گئے ہیں، اس طرح کاربن مشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ گلوبل وارمنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، جسے آپ نے بھی ریسنٹلی سنا ہوگا اس ہفتے بھی کہ دبئی میں کس قدر بارشیں ہو رہی ہیں۔ اپنے ملک میں آپ دیکھیں تو لاسٹ ویک میں جو ہماری گندم کسان کی تیار ہے اور بارش ہوئی ہے، تو یہ سارے جو فیکٹر ہیں یہ لنکڈ ایٹماسفیئر کے ساتھ، گلوبل وارمنگ کے ساتھ، اینڈ یہ الٹیمیٹلی لنک ہوتا تھے جا کے انرجی کے ساتھ۔ سو ہمیں ابھی انرجی کو بھی ایک سیپریٹلی ایک سبجیکٹ ایڈریس کرنا ہے، اور ہمیں ایٹماسفیئر کو بھی ایڈریس کرنا ہے، جو ماحول اپنے کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ دونوں سبجیکٹ اپنے انٹر لنکڈ ہیں۔ سو اب ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہم نے جو انرجی کا جو مین سورس آپ رینیویبل انرجی جس کو کہتے ہیں یا ری یوزیبل انرجی جو کہتے ہیں، وہ ہمیں مل رہی ہے 4 میجر سورسز سے۔ ایک ہے سن لائٹ جس کو ہم سولر کہتے ہیں، سیکنڈ ہے ونڈ انرجی جو ونڈ ہوا حوالے سے، جو کہ ہمارے کوسٹل بیلٹ میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد جو ویوز ہیں جو سمندر کی لہروں اس سے، اینڈ سیکنڈ از جو ایک آرگینک میٹر ہے جیسے آپ بایو گیس کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح ان سے جو پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہ جو چاروں انرجی کے یہ سورسز ہیں، اس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں آپ سے تھوڑا سا ذرا میں پوچھنا چاہوں گی، اب جیسے بایو گیس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اٹ ول ٹیک ٹائم اس کو آپ جنریٹ کرنا، اور یہ تو کیا اس کے کوئی آپ لوگ کوئی یونٹس لگا رہے ہیں، کوئی پلانٹس لگا رہے ہیں، یا کس طرح سے ہم ان بیسیکلی سورسز کو یوٹیلائز ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تو رائٹ ناؤ ہم صرف سولر کے اوپر کام زیادہ کر کنسنٹریٹ رہے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہیں. الٹیمیٹلی اس کو بھی ہم ایک پروٹیکشن اور ایک آپ یہ کہہ دیں کہ گائیڈنس پرووائڈ کریں ٹھیک ہے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آگے آئیں، ہوں. کیونکہ یہ کام پرائیویٹ کی جو نئی فارمز ہیں، جو نئے بچے ہیں ہمارے، جو انٹرپرینیورز ہیں، یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں، ہم اسٹارٹ اپس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. تو اسٹارٹ اپس کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اینڈ ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور رائٹ کائنڈ آف انہیں گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، اور جو مٹیریل ہے اس کے ساتھ چاہ رہے ہیں. تو بچے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی دے ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ آن دس ورک، ٹھیک. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ عرصے بعد اچھے رزلٹ نظر آنا بھی شروع ہوں گے. ٹھیک. ایک پلانٹ کے ایک کمپنی نے کہ بھالپور کے قریب لگایا بھی ہے، اینڈ اٹ از ورکنگ ایفیشینٹلی ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا مستقبل آٹو موبائل میں کیا الیکٹریکل وہیکلز ہی ہیں؟ آپ دونوں طرف، آپ باقی جو وہیکلز ہیں جو کہ آپ ٹریڈیشنل ایندھن پہ چلتی ہیں ان کو آپ فورس مطلب کہ بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ٹیسلا نے یا ایون ایپل نے پہلے ایک سٹارٹ کیا تھا ای وی کے اوپر، ابھی روک دیا ہے وہ اس کے اوپر. لیکن آپ باقی ہونڈا نے بھی ابھی تقریباً اپنا دونوں کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. تو وہ آپ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. بٹ ہاؤ ایور بیکاز پاکستان جیسا ملک جس میں انرجی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور انرجی کے ہمیشہ سے کرائس رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک افورڈیبل جو گاڑی ہے نا اس کی طرف، اور وہ ای وی وہیکل لیکن افورڈیبل، اس کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک میں نے پروجیکٹ بھی کیا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس میں، کہ ہم نے ایک چھوٹی گاڑی جو کہ یہ سوئفٹ ہے سوزوکی کی جو آلٹو گاڑی، اس کو کنورٹ کیا ای وی کے اندر ان اے ویری اکنامیکل وے. اچھا. سو اب جیسے آپ نے ابھی آپ کو اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو گیس کنورژن کٹس آئی تھی، بیکاز اگین یہ بھی ایک انرجی کا سلوشن ڈھونڈا گیا تھا. جی. تو اب یہ ایک افورڈیبل سسٹینیبل آپ ایک سلوشن کی طرف ہم کہ چھوٹی گاڑی افورڈیبل عام کامن مین کو جس کا افیکٹ ہو اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ کی بات سے ذرا ایک سوال میرے ذہن میں آیا. آپ نے کہا کہ ایک سلوشن ڈھونڈا گیا تھا، لیکن ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری نیچرل گیس کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ اس چیز نے پہنچا دیا. اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ بالکل کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت اس طرح جس طرح کے لائسنس دیے گئے یا جس طرح اس کا مینجمنٹ اس کا یوز اس طرح، کیونکہ اس وقت جو پالیسی تھی وہ تھی کہ دونوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. تو پرابیبلی بیکاز ہمارا انرجیز کا اور ہماری پر کیپٹا انکم ایک عام بندے کی وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ایک سافٹ سلوشن کی طرف جاتا ہے، سستے سلوشن کی طرف جاتا ہے. تو سب اس طرف کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، جس سے وہ میجر برڈن اس کا چلا گیا، جس کا بھی کنزیومر کے اوپر بہت چلا گیا. ہماری گھریلو خواتین کے اوپر اس کا بڑا افیکٹ ہے کہ گھروں میں گیس بند ہونا شروع ہو گیا. آپ کے دیکھیں رمضان میں اکثر یہ ایشو آتا ہے کہ جی رمضان میں لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوگی. سو یہ سارے فیکٹر جو آپ بتا رہی ہیں اب بائی اینڈ لارج کسی حد تک صحیح فرما رہی ہیں، بٹ بیکاز آف ہماری اپنی اکنامک انوائرمنٹ، اپنی ہماری ایک کلچر، اس کو یہ جس کی وجہ سے یہ سارے آف شوٹ اس کے بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں این ای ٹی سی نے اب ای وی کے اوپر اگر آپ فوکس زیادہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ظاہر ہے پوری دنیا نے بڑا اس کو کامیاب اور آگے انرجی ایفیشینٹ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو کافی آگے جا کے کام دے سکتا ہے، لیکن کچھ ہم کیا سسٹینیبل اس کو رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی فیوچرسٹک ایسا کہ کوئی اور ہمارے لیے بحران نہ کھڑا ہو جائے، تو کیا آپ کا ادارہ این ای ٹی سی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی فوکس کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی میم، یہ بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کا کہ ہم کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ نہ کریں جس کی لائف صرف 10 ایئرز ہو یا 15 ایئرز ہو. یہی آپ کا، تو آئی فلی ایگری ود یو کہ ہم ایسے پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں ای وی کے اندر. ایون اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ہم لیتھیم آئن کا بھی، بیٹری کا پہلے ایک بہت زیادہ سولر کے ساتھ بھی استعمال ہو رہی ہے، بسز میں بھی استعمال ہو رہی ہے. تو پوری دنیا میں ابھی ایک چیلنج کھڑا ہو رہا ہے کہ لیتھیم آئن کی ڈسپوزیشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کو آگے کیسے ختم کیا جائے. تو ہم ابھی سے سوڈیم آئن بیٹریز کے اوپر
اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے, لیتھیم فاسفیٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک. سو ہم ایک فیوچر ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایون ہائیڈروجن کے اوپر بھی ہم ریسرچ اپنی اسٹارٹ کرنے والے ہیں, کہ جو کہ ابھی ہائیڈروجن فیول کے آپ بڑی باتیں سن رہی ہوں گی کہ ابھی چل رہا ہے. ایون جو BYD چائنیز کمپنی ہے, دے ہیو پیڈ اراؤنڈ 100 بلین انویسٹ کیا اس کے اندر, ہائیڈروجن فیول کے اندر, کہ یہ تو ہم وہ ملٹیپل سورسز کے اندر جا رہے ہیں, کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ جس کی ایٹ لیسٹ منیمم 50 ایئرز لائف ہو, جس کے اندر جاب امپلائمنٹ بھی ہو, اور اسپیشلی اٹ شوڈ ایڈریس دا میجر کرائسس آف ایٹماسفیئر اینڈ انرجی, دونوں چیزیں. اچھا, اور یہ بھی آپ نے کیونکہ ریسرچ کی بڑی اچھی بات کی, تو یہ بتائیے آپ لوگ اتنا زیادہ آپ کا ادارہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ فورن کے ساتھ بھی, کوئی فورن جو کنٹریز ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریسرچز, یا ان کی کوئی ہوئی ہوئی ریسرچ سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ فار ٹائم بینگ تو میم ٹو ٹیل یو ٹروتھ کہ ہم دوسری ریسرچ کو ہی دیکھ رہے ہیں, کہ جہاں ہم وہاں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں جہاں دنیا پہنچ چکی ہوئی, وہاں سے آگے جو ہے وہ پاکستان کا ٹیلنٹ کیا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم ایک ریسنٹلی ایک جو آپ کی ایک اکیڈمی, اس کے اندر ایک EV کی لیب بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ براڈ کاسٹنگ کی ہے, جو اکیڈمی اس کے اندر ایک چھوٹا سا بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر, جس کے اندر ٹوٹل EV کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں, کہ اس کی ایمیشنز کو کیسے ہم اویئر کریں لوگوں کو, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کے بارے میں ہم لوگوں کو اویئر کریں, اور رینیوبل انرجی کی طرف آہستہ آہستہ ہم ان کو شفٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے چپ ڈیزائن کے حوالے سے بھی کام کیا ہوا ہے, تھوڑا اس کے بارے میں مجھے بتائیے. میم جو چپ ڈیزائن ہے اور ایک چپ مینوفیکچرنگ ہے, چپ مینوفیکچرنگ کا سب جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں, بیکاز پوری دنیا الٹیمیٹلی اس کی طرف آپ کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ یو نیم اینی تھنگ اینڈ اٹ از ریکوائرڈ. سر یہاں میں ایکچولی اپنی تھوڑی سی ایک معلومات کے مطابق, اس کو آپ ضرور مجھے درست کیجیے گا, جو رشیا اور یوکرین کا مسئلہ ہوا اس کے بعد پوری آٹو موبائل انڈسٹری پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایٹ ہالٹ ہو گئی, پرائسز جو ہے وہ پرائس ہائکس میں چلے گئے. یوکرین کے پاس کیا چپ کی کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو باقی دنیا اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکی؟ ایکچولی چپ مینوفیکچرنگ ہالٹ ہو گئی تھی اس میں, اور جس میں سنگاپور بھی میجر جو اس کی فرنس انڈسٹریز ہے, US کے اندر بھی اس کا افیکٹ آیا, اور یوکرین کے اندر بھی افیکٹ آیا, جس کا یہ ہوا, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہواوے کے جو جتنے موبائل ہے اس کے اندر جو چپ تھی نا, یہ کیول کے کمپنی ہے جو US وہاں سے آتے تھے, اچھا وہ رک گئے, جو کہ کورونا کی وجہ سے موومنٹ رک گئی, اور ان کے تمام جو اس کا بزنس ہے اس کو افیکٹ ہو گیا. سو اس میں کیونکہ اس چپ مینوفیکچرنگ کے اندر جو فرنسز ہیں یا جو پروسیسز ہیں یا جو ٹرانسفارمیشن فرام را مٹیریل ٹو پروڈکٹ ہے, اٹ ٹیکس اے ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ. سو اٹ از اراؤنڈ, آپ کہہ سکتی ہیں کہ 900 بلین ڈالر تک جاتی ہے اس کی انویسٹمنٹ. سو اس میں چھوٹے ملک جو ہے شاید وہ ابھی نہیں ہے کہ جو آ سکے, لیکن جو میں آپ جو جس میں ہم نے رکھا کہ ہم ڈیزائن میں آئیں, ہم ڈیزائن کریں, صرف ہم ان لوگوں کو دنیا میں اپنے ڈیزائن سیل کریں. ٹھیک ہے. سو دیٹ از, اس کی بھی ایک تقریباً 500 بلین ڈالر کی ورلڈ مارکیٹ ہے ٹوٹل. تو اس کے اندر الحمدللہ نسٹ نے بہت اچھا کام سٹارٹ کر دیا ہے. یہاں پہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اس کے بعد ایئر فورس میں کیت میں ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, NI کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک کامران اینڈ ہمارے سینئر ریسرچ افسر, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ٹھیک. اچھا, انرجی کی کیونکہ ہم کافی ساری بات کر رہے ہیں, دنیا کو بھی ظاہر ہے اس سے کافی تھریٹ ہے, گو کہ پاکستان 1% جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیں گرین انرجی یہ ہے کیا, اور یہ ماحول پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیے, ہر وہ چیز جس کے اندر ایسی انرجی پروڈیوس کرنے میں ماحول افیکٹ نہ ہو اسے آپ گرین انرجی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سم ٹائم ہم اس کو مس کوٹ کرتے ہیں رینیویبل انرجی کے لیے, لیکن رینیویبل انرجی کے اندر جب آپ آرگینک کی طرف جائیں گے تو وہ کلین نہیں ہے, وہ گرین نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو گرین انرجی میں آپ اگر سیفلی کہیں تو آپ سولر ہے, ونڈ ہے, یا جو لہروں سے آپ کی, تو یہ انرجی ہے دو, اس کو آپ گرین انرجی کہہ سکتی ہیں, جس میں ماحول بالکل زیرو اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بالکل جناب, آپ گفتگو سن رہے ہیں بریگیڈیئر توفیق احمد صاحب کی, ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ انرجی, انوائرمنٹ اور الیکٹریکل وہیکلس کے حوالے سے ہو رہی ہے. اچھا, کمنگ بیک, الیکٹریکل وہیکلس میں ابھی جو کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, آپ نے ابھی جس طرح بتایا کہ اکیڈمی کے اندر ظاہر ہے اویئرنیس بیس جو ہے اس پہ ذرا زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام کے اندر بھی شعور بیدار ہو سکے. اس کے علاوہ کوئی آپ اس کی پروڈکشن کی سائڈ پہ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ کیا کس حوالے سے کام
کام کر رہے ہیں، تھوڑا اس حوالے نہیں بتائیے گا. بہت ایگزیکٹلی ہمارا گول وہی ہے اچھا کہ ہم پاکستان میں کوئی ای وی مینوفیکچرنگ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسی انڈسٹری کے اندر ابھی یہ تھوڑا سا پریمیچور ہے، ٹھیک ہے. بیکاز ہم اسمبلنگ کی طرف پہلے اسٹیج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس سے پہلے ہم ابھی پہلا ڈائگنوسٹک ای وی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولنے لگے ہیں اسلام آباد میں اندر، اچھا جس میں یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی گاڑیاں ہیں وہ اپنی گاڑی لائیں یا ان کے گھر ہمارا نمائندہ جائے ٹھیک ہے. اور اس کی گاڑی کی پوری ایمیشنز کو چیک کرے، اس کی ساری الیکٹرک چلے. جس طرح آپ دیکھیں تو جو پیٹرول کی گاڑی ہے نا، جس طرح چلے جائیں آپ ریپیئر مینٹیننس ہو جاتی ہے. جی لیکن ابھی ای وی کی جو ابھی مکینک نہیں ہے اس طرح کی، جی اس طرح کے آؤٹ لیٹس نہیں چارجنگ ہیں، اسٹیشنز نہیں ہیں ایگزیکٹلی بالکل. چارجنگ اسٹیشن نہیں ہے. تو ابھی اس طرح کی ای وی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاید موٹر وے پہ ابھی لگے ہیں، چارجز لگے ہیں، لیکن اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو یو مے فیس اے پرابلم. ٹھیک ہے. سو ناٹ اونلی کہ آپ اس کی صرف پرابلم چارجنگ کی پرابلم نہیں ہے، صرف مکینک کی بھی جی پرابلم ہے، پھر بالکل. پارٹس کی بھی پرابلم ہے. سو یہ سارا ایک وہ آپ نے سنا ہوگا 3S سروسز جو ہوتی ہے، تو وہ تینوں کی طرف ہمارا فوکس ہے. اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اور عوام کو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ عوام سے تو اگر آپ کہہ دیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں دے شوڈ ای وی کی طرف اچھا آئیں اور ٹھیک ہے. ای وی کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. ٹھیک اور ہے. ابھی ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں ای وی بائک کا، اور پنجاب گورنمنٹ نے ویری ماشاء اللہ چیف منسٹر نے بہت اچھا ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ آئندہ سے وہ ای وی بائک دیں گے. ٹھیک تو ہے. یہ ایک بہت ہی ہیلدی قسم کی ایک سٹیپ ہے ان کا، ٹھیک ہے. اور ہم سب کو اسی طرح کے سٹیپس ابھی سر، اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کی پرائسز افورڈیبل ہوں گی عام ہاں عوام کے لیے؟ ابھی پنجاب گورنمنٹ کا تو بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ یہ قسطوں پہ ٹھیک ہے. دینا چاہ رہے ہیں. تو جس طرح پہلے بائک بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹائم تھا کہ ہر شاپ کیپر آپ کو قسط پہ دے رہا ہے، جی. تو یہ بھی اس قسط میں آ جائے گا. لیکن ابھی بائک جو کیا ایوریج کیا لاگت ہوتی ہے ای وی بائکس ای کی؟ وی بائک تو سٹارٹنگ فرام 3 to 7 لاکھ تک چلی اچھا جاتی اچھا ٹھیک ہے. ہے، ان کے درمیان اس کی مختلف رینجز چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بھی اسی طرح ہی ریپیئرمنٹ اور اس طرح کے حوالے سے ایشوز تو شروع میں ہوں ہوں گے، لیکن اس سے لیکن آپ دیکھیں کہ جاب کتنے کریٹ ہوں گے. جاب کریٹ ہوں گے، لیکن کیا ان کی کوئی لرننگ، ان کو کچھ بتانے کے حوالے سے کچھ کورسز کروائے جی سر، جائیں گے؟ این آئی نے 2 کورسز کرائے ہیں، ٹھیک ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس نے. اس میں اس نے ای وی کی کنورژن کے جو ہم ایک ہماری یہ وری تھی کہ جو کچھ عرصے بعد بہت سارے مکینک جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار نہ ہو جائیں، بیکاز ای وی میں ہم ٹرانسفر تو کر رہے ہیں لیکن جو ایچ آر ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوئی ہے. سو اس کے لیے ایک پراپر کورسز ڈیزائن کیے تھے. اور جو اگر آپ کو یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں، جیسے یہ گجرات میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے یا اس طرح کے مختلف یہ ادارے ہیں، ان سب کا ایک کورس کرایا ہوا ہے اور آگے بھی کورسز چل رہے ہیں. ابھی یہ ایک کانشیس ہے، گورنمنٹ کو بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، اینڈ پیپل آر کانشیس آف دس، اور لوگ چل رہے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک. اچھا، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ٹیلی فون انڈسٹری جس کا میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ کلیپس ہونے کے قریب تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنے ویژن کے ساتھ جو ہے اس میں دوبارہ جان ڈالی اور اس کے بعد ایک ریوائول ہوا، تو تھوڑی وہ سٹوری بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. میم ٹیلی فون انڈسٹری یہ پاکستان کا ایک پرائڈ تھا بہت ٹپ جو ہے، اور یہ 98 میں ہی جو ہے نا اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا، اینڈ 2004 میں یہ سکھ یونٹ ڈکلیئر ہو گئی. اس کے بعد بند ہو گئی. ہم نے اس کو لیا 2020 میں لیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. 2021 میں یہ ہمیں ہینڈ اوور ہوئی، اینڈ یہ 20 سال بند ہوئی تھی. 6 یونٹ تھا، اور ایک اس کے اندر بیکاز وہی بات ہوئی ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل ٹیلی فون تھا اس کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی موبائل کے آنے سے. اور اس وقت کسی نے اس کی وہ سوچا نہیں کہ اس کو آگے موبائل کی طرف چلا جائے یا اس کو شفٹ کرنا ہے. ہم نے اینالاگ سے ڈیجیٹل سے اب آئی پی پہ چلے گئے ہیں. آپ مطلب ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں چلے گی. وہ ٹیلی فون، اور ٹیلی فون کی پرائز تقریباً وہ 300-400 ٹیلی فون تھا، اور پینشن جو ہے ان لوگوں کی صرف 700 ملین کے قریب ہے. سو وہ آپ وہ ایک کمپیٹیبلٹی بزنس کی نہیں، وائبل بزنس نہیں رہا، تو گورنمنٹ نے ویری رائٹلی اس کو بند کر دیا. سو الحمدللہ ہماری ساری ٹیم نے اس کے اندر دوبارہ سے بیٹھے ہم نے نئے ایکسچینجز لے کے آئے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر ابھی مختلف قسم موبائل مینوفیکچرنگ کے اندر بھی ہم اس کے اندر کام ہو رہا ہے. سولر کے اندر کچھ الیکٹرانک ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد چپ کے ساتھ بھی کچھ چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے.
پھر PCB ڈیزائنر کے اندر بھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد NTDC ہے, یہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم, جو کہ وابڈا کا سسٹم, اس کے کوئی الیکٹرانک پارٹ وہ بھی وہاں مینوفیکچر ہو رہے ہیں. سو الحمدللہ اس کو ابھی کافی سارا بزنس مل گیا الحمدللہ, اینڈ دے آر موونگ فائن. دے آر موونگ فارورڈ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر توفیق احمد صاحب, آپ نے اتنی مختصر سی گفتگو میں تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کی, اور ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, وی آر لوکنگ فارورڈ کہ کوئی بہت ہی اچھی پائیدار لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آپ کا ادارہ جو ہے اسپیشلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور آپ کی سربراہی میں ڈیفینیٹلی ایک بہت ریمارکیبل چیزیں ہمیں دیکھنے کو بھی ملیں گی, اور یقیناً وہ پاکستانیوں کی زندگی کے اندر بہتری لے کر آئے گی. بہت بہت شکریہ. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ نہیں بس تھینک یو ویری مچ. میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان اسی طرح قائم و دائم رہے اور آگے بڑھتے رہیں. اینڈ پاکستان میں بھی انشاءاللہ ہم سب انجینئرز, میں خود بھی انجینئر ہوں, اینڈ وی آل آر ورکنگ اینڈ وی آر ویری ہوپ کہ ہوپ کو نہ چھوڑیں آپ, اور انشاءاللہ انوائرمنٹ اینڈ انرجی اس میں بہت آگے جا کے کام ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر توفیق احمد صاحب. بالکل جناب, امید کا دامن تو بالکل ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور یہی پیغام تھا آج کی ہماری مہمان شخصیت بریگیڈیئر توفیق احمد کا. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو اس پوڈکاسٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.